بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے اس درس میں ہم حال کے بارے میں جانیں گے۔ ابھی تک گزشتہ ویڈیو میں جو ہم نے جانا حال کے بارے میں وہ یہ تھا کہ حال مفرد منصوب آتا ہے، جیسے یہاں آیا ہوا ہے رجع القائد منصورا، کہ قائد لوٹا منصوراً جیت کر، کامیاب ہو کر، فتح یاب ہو کر۔ تو یہاں منصوراً مفرد ہے، منصوب ہے۔ اسی طرح رکبنا البحر ہائجا، ہم سمندر پر سوار ہوئے، اس حال میں کہ وہ ہائجا ٹھاٹے مار رہا تھا، موجیں مار رہا تھا، یعنی سمندر کی اس حالت میں کہ وہ ٹھاٹے مار رہا تھا، موج مار رہا تھا۔ تو حال کی یہ صورت ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ بہت ہی کامن ہے، سبھی کو معلوم ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ کیا حال کی کوئی اور بھی صورت ہوتی ہے تو وہ کون سی ہوتی ہے، حال کس طرح آتا ہے، آج ہم یہ جانیں گے۔ دیکھیے، حال مختلف صورتوں میں آتا ہے۔ حال کبھی جملے کی شکل میں آتا ہے، اور وہ جملہ کبھی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، کبھی جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور فعل میں بھی پھر کبھی فعل ماضی ہوتا ہے، فعل ماضی مثبت ہوتا ہے، کبھی فعل ماضی منفی ہوتا ہے، اسی طرح کبھی فعل مضارع ہوتا ہے اور کبھی فعل مضارع منفی ہوتا ہے۔ یہ سبھی صورتیں حال کی پائی جاتی ہیں۔ ان کی کچھ علامتیں ہیں، وہ ہم ان مثالوں کو پڑھنے کے بعد اچھے سے دیکھیں گے۔ پہلے کچھ مثالیں پڑھ لیتے ہیں۔ حضر الضیوف والمضیف غائب، یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے، جملہ اسمیہ کی مثال ہے کہ جب جملہ اسمیہ حال بنے تو یاد رکھیں کہ جو جملہ حال بنے گا اس جملے سے پہلے واو آئے گا، اور یہ واو آنا علامت ہوگی اس بات کی کہ یہ جو جملہ ہے یہ حالیہ ہے۔ جیسے یہاں ہوا حضر الضیوف، مہمان حاضر ہو گئے، مہمان آ گئے، اس حالت میں، یہاں واو کا ترجمہ حالت کا کریں گے، اس حالت میں کہ میزبان غائب ہے۔ مہمان اس حالت میں حاضر ہو گئے کہ میزبان غائب ہے۔ تو المضیف غائب مبتدا خبر کا جملہ ہے یہ، اور جملہ اسمیہ ہے، اور یہاں جو یہ واو آیا ہے یہ حالیہ ہے۔ اگلا جملہ دیکھیے، لا احب الاولاد ثیابهم وسخۃ، لا احب میں پسند نہیں کرتا، الاولاد بچوں کو، اس حال میں کہ ثیابهم وسخۃ کہ ان کے کپڑے میلے ہوں، میں بچوں کو پسند نہیں کرتا اس حال میں کہ ان کے کپڑے میلے ہوں۔ تو ثیابهم وسخۃ یہ ایک جملہ ہے، ثیابهم، ثیاب مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر بنا مبتدا، وسخۃ اس کی خبر۔ تو یہ مبتدا خبر کا جملہ ہے، مبتدا خبر کا جملہ یعنی کہ جملہ اسمیہ، یہ یہاں پر حال بن رہا ہے۔ اور حال بننے کی علامت کون سی ہے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حال ہے؟ دیکھیے، جملہ اسمیہ اگر حال ہو تو اس کو پہچاننے کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، یا تو اس جملے سے پہلے واو حالیہ ہوگا، یا اس جملے کے اندر، اس جملہ اسمیہ کے اندر ایک ضمیر پائی جائے گی جو ذوالحال کی طرف لوٹے گی، اب دیکھیے یہاں یہ ضمیر ہے ہم، جو لوٹ رہی ہے الاولادہ کی طرف، اور جو کہ ذوالحال ہے۔ تو دو صورتیں ہیں، اگر جملہ اسمیہ سے حال بنانا ہے یا تو اس سے پہلے جملے سے پہلے واو لگا دیں گے حالیہ، یا اس جملہ اسمیہ کے اندر ایک ضمیر لے کر آئیں گے جو ذوالحال کی طرف لوٹے گی، جیسے یہاں پر ہے ثیابہم کے اندر، لا احب میں پسند نہیں کرتا، الاولاد بچوں کو اس حال میں کہ ثیابہم ان کے کپڑے وسخۃ میلے ہوں۔
تو یہ جملہ اسمیہ کی صورت ہے حال کی، اس کو یاد رکھیں۔ اگلا جملہ دیکھیں، غاب اخوک وقد حضر جمیع الاصدقاء۔ غاب اخوک، آپ کا بھائی غائب ہو گیا، وقد حضر، اور جمیع الاصدقاء، تمام دوست حاضر ہیں۔ کیا مطلب؟ یہاں یہ بھی پورا کا پورا جملہ حال بنے گا، پورا کا پورا جملہ حال بنے گا، اور اس کا صحیح ترجمہ ہوگا آپ کا بھائی غائب ہو گیا اس حال میں، وقد، اس حال میں کہ تمام دوست حاضر ہیں۔ تو دیکھیے یہ حضرہ فعل ماضی ہے، تو اسی سے یہ بات دھیان رکھیے، یہ قاعدہ دھیان رکھیے کہ جب بھی فعل ماضی حال بنے گا، پورا کا پورا جملہ یعنی کہ جملہ فعلیہ جب حال بنے گا اور اس کا فعل جب ماضی ہو اور ماضی میں بھی مثبت ہو، تو اس جملے سے پہلے جو حال بنے گا، جیسے یہ حضرہ جمیع الاصدقاء ہے، تو اس جملے سے پہلے جو حال بنے گا واو اور واو کے ساتھ ساتھ قد لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا کا پورا واو اور قد یہ حال کے لیے ہیں، اس کا ترجمہ ہوگا اس حالت میں، اور کبھی کبھی یہ قد نہیں آتا، صرف واو واو آ جاتا ہے، تو دونوں صورتیں جائز ہیں، چاہے واو اور قد ملا کے لائیے اور چاہے صرف واو لے آئیے۔ کثرت کے ساتھ دونوں کا استعمال پایا جاتا ہے اور قلت کے ساتھ صرف واو کا استعمال پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھیے جب فعل ماضی حال بنے، فعل ماضی مثبت جب حال بنے گا تو اس فعل سے پہلے واو اور قد کا لانا ضروری ہو جاتا ہے، اور یہ علامت مانا جاتا ہے کہ یہ جملہ پورا کا پورا حال بن رہا ہے حال کی۔ تو آپ کا بھائی غائب ہے وقت اس حال میں کہ تمام دوست حاضر ہیں۔ ذهب خالد وما اکل، خالد چلا گیا اس حال میں کہ اس نے نہیں کھایا، شیئن لگا دیجئے، خالد چلا گیا اس حال میں کہ اس نے کچھ نہیں کھایا، تو یہ فعل ماضی منفی ہے، یہ حال بن رہا ہے۔ اب یہاں دیکھیے صرف یہاں واو آیا ہے، اسی سے قاعدہ دھیان رکھیے کہ جب فعل ماضی منفی حال بنے، فعل ماضی منفی حال بنے تو اس سے پہلے صرف واو لے کر آتے ہیں، اس سے پہلے صرف واو لے کر آتے ہیں، قد نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ واو آنا پہچان ہے حال کی۔ خالد چلا گیا اس حال میں کہ اس نے کچھ نہیں کھایا۔ ذهب الجانی تحرسه الجنود، مجرم چلا گیا اس حال میں کہ فوجی اس کی نگرانی کر رہے تھے، دیکھ بھال کر رہے تھے۔ تو یہاں فعل مضارع ہے، تحرسو، حرسا یحرسو تحرسو، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یہ یہاں حال بن رہا ہے۔ یہ قاعدہ دھیان رکھیے کہ جب فعل مضارع مثبت حال بنے تو اس سے پہلے نہ واو لے کر آئیں گے نہ قد لے کر آئیں گے، کچھ نہیں لائیں گے، ڈائریکٹ فعل کو ذکر کر دیں گے، ڈائریکٹ فعل کو ذکر کریں گے، جیسے ذهب الجانی اور تحرسہ۔ بس اتنا دھیان رکھیں کہ اس حال بننے والے جملے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے، ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹے گی۔ یہ دھیان رکھیں، جیسے یہاں ہے یہ ہو ضمیر ہے، یہ لوٹ رہی ہے جانی کی طرف، کہ مجرم چلا گیا اس حالت میں کہ فوجی اس کی حفاظت کر رہے تھے، کہ فوجی اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ اگلا جملہ دیکھیے، قطف الاولاد الازہار ولما تتفتح، بچوں نے پھولوں کو توڑ دیا، ولما تتفتح، اس حالت میں کہ وہ کھلے بھی نہیں تھے، کہ وہ ابھی کھلے بھی نہیں تھے۔ یہ لما کے بارے میں بتایا جا چکا ہے، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس کے آخر حرف کو جزم دیتا ہے،
یعنی کہ یہ حروف جازمہ میں سے ہے اور اس کے معنی ہو جاتے ہیں ابھی تک نہیں کیا، جو کام بھی ہے، لما تتفتح ابھی تک نہیں کھلا، تو بچوں نے پھولوں کو توڑ دیا اس حالت میں کہ وہ ابھی تک نہیں کھلے تھے۔ تتفتح واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو یہ کیونکہ فعل ماضی منفی کے حکم میں آ رہا ہے لما تتفتح، اس لیے اس پر وہی حکم لگایا گیا کہ صرف واو کا اکتفا، صرف واو کا ذکر کر دینا کافی سمجھا گیا حال کی علامت کے طور پر۔ آگے دیکھیے، ابصرت الخطیبہ علی المنبر، نہیں اس کو چھوڑیے، ابصرت الخطیبہ فوق المنبری، میں نے خطیب کو دیکھا اس حالت میں کہ وہ منبر کے اوپر تھا۔ یہ ظرف ہے، فوقا یہ کیا ہے جی؟ یہ ظرف ہے، ظرف بھی حال بنتا ہے، ظرف بھی حال بنتا ہے۔ میں نے خطیب کو دیکھا اس حالت میں کہ وہ منبر کے اوپر تھا، ٹھیک ہے، تھا لائیں گے یہاں پر کیونکہ حالت ماضی کی بیان کی جا رہی ہے فعل ماضی سے۔ میں نے خطیب کو اس حال میں دیکھا کہ وہ منبر پر تھا، میں نے خطیب کو منبر پر دیکھا، یہ بھی ترجمہ ہو جائے گا۔ بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حال بن رہا ہے، ترجمہ چاہے جو بھی کر لیجئے، بس ایسا کریے کہ جو حال کے مطابق ہو۔ تو ظرف کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، حال ظرف بن جاتا ہے یوں ہی بس۔ طلع البدر بین السحابی، چاند طلوع ہوا بادلوں کے درمیان، یہ بھی ایک حالت ہے، ٹھیک ہے۔ راقنی الورد وسط البستان، راقنی الورد پھول، راقنی مجھے پسند آیا، مجھے بھا گیا، باغیچے کے درمیان، وسط درمیان، ظرف کی بنا پر زبر آ رہا ہے، ظرف چاہے زمان ہو یا مکان ہو منصوب ہوتے ہیں، ظرف چاہے زمان ہو یا مکان ہو منصوب ہوتے ہیں اور ان پر زبر آئے گا، تو یہ یاد رکھیں۔ ایک آخری مثال اور رہ رہی ہے، اس کو اور دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے اس کی کہ جار مجرور حال بنتا ہے، اس کی مثال یہ ہے، تعلم الطائر فی القفص، پرندہ تکلیف میں ہے قید میں ہونے کی حالت میں، ٹھیک ہے، تو یہ فی القفص حال بن رہا ہے۔ بعت التمر علی شجرہ، میں نے بیچ لیا کھجور کو درخت پر ہونے کی حالت میں، علی شجرہ درخت پر ہی، تو جار مجرور بھی حال بنتا ہے۔ اب مطلقاً اس کو قاعدے کو ہم مختصر طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ حال کی مفرد والی قسم تو آپ نے پڑھ ہی لی ہے، مفرد منصوب والی۔ حال جملوں کی شکل میں کس طرح سے ہوتا ہے؟ فعل ماضی مثبت جب حال بنے گا تو فعل ماضی سے پہلے واو اور قد کا لانا ضروری ہے، یہ یاد رکھیے، اور فعل ماضی منفی جب حال بنے گا تو اس سے پہلے صرف واو کا لانا ضروری ہے۔ اسی طرح سے فعل مضارع جب حال بنے گا، فعل مضارع مثبت، تو ڈائریکٹ فعل ذکر کریں گے، نہ واو لائیں گے نہ قد لائیں گے، اور جب فعل مضارع منفی حال بنے گا تو اس سے پہلے صرف واو لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جملہ اسمیہ جب حال بنتے ہیں تو جملہ اسمیہ سے پہلے یا تو واو لے کر آتے ہیں یا ذوالحال کی طرف لوٹنے والی کوئی ضمیر لے کر آئیں گے، صرف ضمیر، جیسے پہلے مثال دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دو چیز اور حال بنتی ہیں، ایک ظرف اور ایک جار مجرور، ان کی مثال دی جا چکی ہیں، یہ دھیان رکھیں، ان کو جاننا ضروری ہے۔ یہ بغیر جانے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ حال بن رہا ہے تو بعض مرتبہ اشعار کو سمجھنے میں مدد ملے گی، بہت زیادہ مدد ملے گی۔ اکل فرید وهو شبعان
ثم قام يشكو ألما في معدته، فرید نے کھایا اس حال میں کہ وہ اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، پھر اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ تو وَهُوَ شَبْعَانُ یہاں حال ہے، جملہ اسمیہ کی شکل میں واو حالیہ ہے۔ قرأت الکتاب وما وجدت فیہ کلمۃ غریبۃ، میں نے کتاب پڑھی اس حالت میں کہ اس میں ایک بھی غیر مانوس کلمہ نہیں پایا۔ وما وجدت، ما وجدت فعل ماضی منفی ہے اس لیے واو حالیہ لے کر آئے۔ اجل استاذی غاب او حضر، میں اپنے استاذ کا اکرام کرتا ہوں، غاب او حضر چاہے وہ غائب ہوں یا حاضر ہوں۔ غاب او حضر یہ حال بنے گا استاذی کا، لیکن یہ فعل ماضی مثبت ہے، واو اور قد آنا چاہیے تھا۔ تو بہت ہی کم مثالیں ایسی ملتی ہیں عربی زبان کے اندر کہ فعل ماضی مثبت آئے حال بن کر اور نہ اس پر واو حالیہ ہو نہ قد حالیہ ہو، بلکہ ان دونوں کے بجائے اس کے اندر ایک ضمیر پوشیدہ رکھی جاتی ہے جو ذوالحال کی طرف لوٹتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حال بن جاتا ہے۔ تو یہ بہت کم ہوتا ہے۔ نمت الاشجار ولما تثمر، ولما تثمر یہاں حال بن رہا ہے۔ لما تثمر فعل مضارع ہے لیکن منفی کے معنی میں ہے، اس لیے واو حالیہ آیا۔ استيقظنا من النوم وما طلعت الشمس، ما طلعت فعل ماضی منفی ہے اس لیے واو حالیہ لے کر آئے، یہ حال بنے گا جملہ۔ رکبت السفینۃ والبحر ہائج، البحر ہائج یہاں حال بنے گا، واو حالیہ ہے۔ مکث الضیوف عندنا یومین، ما قصرنا فی اکرامہم، ما قصرنا فی اکرامہم یہاں حال بنے گا یا عندنا حال بنے گا، یہ آپ کو مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔